الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات علم جزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات دہرا رہے تھے مقصد یہ ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات دہرانے سے کہ ہمارا عقیدہ بن جائے اور خدا نہ کرے اگر ہمارے اعمال میں کوئی جھول ہے تو وہ جھول بھی اٹھ جائے اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ قدرت نے بڑے بڑے راز رکھے ہیں اپنے انبیاء علیہ السلام کے قصص میں اور صاحب قصص الانبیاء نے تو لکھا ہے کہ ظاہر بات ہے ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ ایک وہ پیغمبر جن کو قرآن پاک کے نزول سے بھی پہلے ہزاروں سال گزر چکے تھے ان کے واقعات کو بعد میں بیان کرنا اگر ہمارے اور آپ کے لیے ان میں اسباق نہ ہو تو پھر کیا بات ہے یقیناً ان میں بڑے بڑے اسباق ہیں بس
دھیان دینا ہے۔ اس لیے اکابر نے مسلمانوں کے آگے ہمیشہ قصص کو بیان کیا ہے، چاہے تحریر کی صورت میں ہو یا تقریر کی صورت میں۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب حکایات صحابہ میں لکھا ہے کہ خدا کے نیک بندوں کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ خدائی لشکر ہوتے ہیں، ان کے پڑھنے سے، ان کو سننے سے ان کا انسان کو اصلاح نصیب ہوتی ہے۔ ہاں، مولانا امیر عظیمت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کے اندر لگن ہونی چاہیے، اگر یہی لگن سے خالی ہو تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے، اور گزشتہ جمعہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں بیٹھے تو اس کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچ دیے، اور اکابر نے لکھا ہے کہ کھینچا بھی اس طرح کہ اس کی گردن کو جھکا دیا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس کو، اور بعد نے لکھا ہے کہ چونکہ وہ جو اس کے تھے نا اپنے وہ کئی دنوں سے یہ چیز محسوس تو کر رہے تھے کہ بھئی ایک بچہ اور پھر ایک پل رہا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کہاں سے آیا ہے، لیکن بہرحال ہاں اس ہماری سلطنت کا تو حکم یہ ہے کہ کسی بھی لڑکے کو زندہ نہ چھوڑا جائے، لڑکے تو یہ بھی ہیں، اور پھر نقش و نگار بھی ان کا جو ہے وہ قبطیوں کا نہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ موقع تھا جب اس نے یہ اپنا محسوس کیا تو اس کے اپنے اس کے قریب آئے اور اس نے توجہ دلائی ایک نے کہ جناب والا ذرا غور کر لیں حضرت ابراہیم کی پیش گوئی پر، جس پر قانون، جس کو سن کر یا جان کر قانون بنائے ہو۔ اور بعض اکابر نے لکھا ہے بہرحال وہ بھی بادشاہ تھا، جب اس کو جھٹکا لگا، اور بعض اکابر نے تو یہ بھی لکھا ہے نہ صرف جھٹکا لگا بلکہ حضرت موسیٰ نے ہاتھ بھی مار دیا، تو اس کا اپنا بھی دماغ ہلا، آخر بادشاہ تھا، اس کا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ جو ادائیں ہیں یہ عام انسان کی نہیں۔ اور صاحب قصص الانبیاء نے اسی موقع پر لکھا ہے کہ یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ کے نبوت کے فیصلے تو پہلے ہی ہوئے ہوئے تھے، بچپن ہے تو کیا۔ تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ جب اس کو جھٹکا، اس نے جو ہے نا فوراً اس نے حکم دیا جلادوں کو کہ آؤ، اور حضرت آسیہ وہاں موجود تھی، اس نے کہا، انہوں نے کہا بھئی کیا بات ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو جھٹکا مجھے نے دیا یہ عام انسان کا کام نہیں ہے، پتہ چلتا ہے یہ وہی ہے جن کے ہم متلاشی ہیں۔ اچھا، اپنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو حدیث ہم پڑھتے ہوئے چل رہے تھے، یہ وہ موقع تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس باب میں پہنچ کر رک کر فرمایا حضرت ابن جبیر سے کہ ابن جبیر یہ چوتھا موقع ہے امتحان کا کہ موت پھر خدا کے کریم کے سر پہ منڈلانے لگی۔ اس سے پہلے یاد رکھیں پیدائش سے پہلے مرحلہ تھا فتون کا، پھر دوسرا مرحلہ جب دریا سے نکلے، تیسرا مرحلہ جب بہن کے جملہ سننے پر فرعون کو شبہ ہوا تھا کہ تم کیسے جانتی ہو، تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ گھرانے والے کے خیر خواہ، وہ ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھ لیا۔ یہ تیسرا تھا، اور یہ چوتھا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ابن جبیر یہ چوتھا مرحلہ تھا فتون کا کہ خدا کے کریم کے سر پر موت پھر منڈلانے لگی۔ اچھا، حضرت آسیہ، اچھا وہ بھاگے آئے، حضرت آسیہ نے فرمایا رک جاؤ، بات یہ تو بچہ ہے، معصوم ہے، معصوم بچی کو کیا پتا ہے کہ یہ داڑھی ہے، یہ موتی ہے، یہ لڑیاں ہیں،
محسوس ہوئی، چمکتی محسوس ہوئی، ہاتھ لگا دیا. اب یہ تھوڑا ہے کہ یہ وہی کہا نہیں مانا. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ حضرت آسیہ نے فرمایا سنو میری بات، میں حل بتاتی ہوں اس مرحلے کا. ایسا کریں کہ امتحانی کرنا ہے نا، آپ کے بقول یہ کمال کی بات ہے اس لیے آپ کر رہے ہو، اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، بچے نے ایک چمکتی چیز محسوس کی. یاد ہوگا میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ صاحب قصص الانبیاء اور دوسرے اکابر نے لکھا ہے کہ فرعون داڑھی میں لڑیاں ڈال رہا تھا تب ہوتی تھی، تو ظاہر بات ہے اس میں چمک ہوتی تھی. تو اس لیے اگر وہ ایک چیز چمکتی محسوس کی تو بچہ ہے. اگر آپ نہیں مانتے تو امتحان کیا ہے؟ فرعون کہنے لگا کیا امتحان کر لوں؟ حضرت آسیہ کے فرمانے لگی ایسا کریں ایک کمرے میں ان کو لے جاتے ہیں اور اس میں اندھیرا کر دیں، ایک طرف تو موتی رکھ دیں اور دوسری طرف انگارے رکھ دیں سلگتے، اور بچے کو وہاں چھوڑ دیں. دیکھ لیتے ہیں کہ بچہ ہاتھ کس طرف بڑھاتا ہے، موتیوں کی طرف یا سلگتے انگاروں کی طرف. اگر تو سلگتے انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تو پھر ہم سچے ہو جائیں گے، اور اگر موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. حضرت آسیہ کی بات سمجھیں. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ فرعون نے فوراً حکم دیا، وہ تو بادشاہ تھا، اس کے لیے کیا مشکل تھی یہ انتظام کرنے کی یا کروانے کی. علماء نے لکھا ہے کہ ایک کمرے کے اندر اندھیرا کر دیا اور ایک طرف موتی رکھ دیے اور دوسری طرف سلگتے انگارے رکھ دیے. اچھا تھوڑا سا ذہن کے قریب آپ یہ بات لے آئیں. اگر کمرے میں اندھیرا ہو اور وہاں موتی بکھیر دیے جائیں اور دوسری طرف سلگتے انگارے رکھ دیے جائیں، چمکیں گے کیا، موتی یا انگارے؟ اچھا جب یہ انتظام کر دیا گیا تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے آئے. جب لے کر آئے تو حضرت موسیٰ کو وہاں بٹھا دیا کہ دیکھیں کدھر جاتے، خود پیچھے ہٹ گئے. اچھا جب پیچھے ہٹ گئے تو دیکھنے لگے کہ یہ کدھر چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے. علماء نے لکھا ہے، صاحب ہدایت کے چراغ بھی لکھتے ہیں، صاحب قصص الانبیاء نے بھی لکھا ہے کہ علماء متقدمین نے لکھا ہے کہ جب خدا کے کریم اٹھے تو سیدھا رخ کیا موتیوں والا. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں. اچھا علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موتیوں کی طرف رخ کیا تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا جبرائیل پہنچو، یہ تو جا رہے ہیں موتیوں کی طرف، تو ہم نے تو ابھی ان کو اسی گھر میں رکھنا ہے، یہ تو پکڑے جائیں گے، آپ جاؤ اور ان کا رخ پھیرو. اچھا اب اللہ کا حکم پانے میں حضرت جبرائیل کو کیا دیر لگنی تھی آنے میں؟ یعنی وہ تو آپ کو پتا ہے کہ قدرت کی ایک ایسی مخلوق ہے جن کو فرشتے اور ملائکہ کہتے ہیں، دنیا میں ان کی رفتار کا یا ان کی طاقت کا کوئی اور شخص مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ بات ہے. اچھا اب وہ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا نا تو وہ آ گئے. اچھا اب وہ تو نظر نہیں آئیں گے کسی کو، قدرت دیکھنے نہیں دیتی. حضرت جبریل کو تھوڑا کوئی انسان دیکھ سکتا ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب آئے تو حضرت اپنا دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روپ میں آئے. صحابہ سمجھتے تھے کہ حضرت دہیہ بیٹھے ہیں، لیکن جب اٹھ کے چلے جاتے تھے تو ایسے مرحلے آئے کہ حضور نے فرمایا کہ دہیہ نہیں تھے جبریل، وہ بدلی کی صورت تھی. حضرت جبریل کو اصلی صورت میں کوئی تھوڑا دیکھ سکتا، قدرت تو نہیں دیکھنی دیتی تھی الا ماشاء. اب صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ فوراً حضرت جبریل آئے. اب حضرت جبریل آئے تو قدرت حضرت جبریل کے اور کسی کو نہیں دیکھنے دیتے.
اب وہ جیسے ہی آئے خدا کے کلیم کو پکڑ کے ان کا رخ انگاروں کی طرف کر. اچھا انگاروں کی طرف جب کیا تو حضرت موسیٰ نے ہاتھ آگے بڑھایا, انگارہ اٹھایا اور سیدھا منہ تک لے گئے, حتیٰ کہ زبان تک رکھ کے زبان تک جلا ڈالا. اور یہ وہی مرحلہ ہے کہ جب زبان پر رکھا انگارہ تو زبان جل گئی. اور پھر یہ زندگی کا ایک مرحلہ بن گیا کہ خدا کے کلیم جب بھی بولتے تھے اڑ اڑ کے بولتے تھے, اس سے لکنت پیدا ہو گئی. اور اس کا ذکر خود قرآن میں ہے, وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي, کہ میرے اللہ میری زبان میں یہ جو لکنت پڑ گئی ہے اس کو بھی دور کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں کہ میں کیا کہتا ہوں. یہ جو حضرت موسیٰ نے دعائیں مانگی تھی نا اللہ تعالیٰ سے, ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي, کہ اللہ یہ جو میری زبان میں لکنت پڑ گئی ہے اس کو بھی آپ دور کر دیں تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں کہ میں ان سے کیا کہہ رہا ہوں. کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس انگارہ کھانے کی وجہ سے یہ زبان جل گئی اور زبان میں لکنت پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے خدا کے کلیم اڑ اڑ کے بولا کرتے. اس سے سمجھنے والوں کو پریشانی ہوتی. اب یہ زبان کی لکنت دور ہوئی, یعنی کہ انشاءاللہ آگے جب یہ دعائیں پڑھیں گے تو وضاحت آئے گی انشاءاللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ زبان میں لکنت اسی سے آئی تھی کہ وہ انگارہ کھا بیٹھا. اچھا اب وہ جب انگارہ کھائے تو پھر وہ مان گیا کہ نہیں بس ٹھیک, حضرت آسیہ کی بات قدرت کو منظور یہی تھا کہ ان کو یہی رکھا. تو یہ علماء مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات میں یہ. اچھا آگے سنیں, اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک فرعون کے گھر میں پلے. رضاعت کی جب مدت پوری ہو گئی کبھی کبھی جاتے تھے اپنی ماں سے ملنے کے, جاتے تھے آتے تھے. بلکہ صاحب ہدایت کے چراغ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر کو یہ بات بتا دی ہو کہ آپ کی اصلی ماں یہی ہے. اس لیے جاتے تھے, مل کر آتے تھے اور پھر فرعون کے محل میں لوٹ آتے تھے, رہتے وہیں تھے. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی یاد رہے کہ یعنی شہزادوں کی طرح پرورش تھی ان کی اور شہزادوں کی طرح رہن سہن تھا, اللہ کو منظور یہی تھا. اور گاڑیاں بھی وہ استعمال کی جاتی تھی جو شاہی گھرانے کی تھی, اور لباس بھی حضرت موسیٰ کا وہ بنتا تھا جو شاہی لباس ہوتا تھا. اس لیے کہ سارے شہر میں تو یہی بات تھی کہ یہ وہیں پہ اسی کے بیٹے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اپنی ماں سے ملنے جاتے تھے, مل کے آ جاتے تھے. اور ایک چیز اور بھی صاحب قصص الانبیاء نے لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ کے اس عالم پر آنے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ نرمی ہو گئی. مصر پہلے جو سختیاں تھیں ان پر اب وہ سختیاں باقی نہیں رہی. کیوں؟ حضرت موسیٰ آڑے آ جاتے تھے, کوئی ظلم کرتا تھا اس کو ظلم کرنے نہیں دیتے, کوئی بنی اسرائیل کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا اسے کرنے نہیں دیتے, ان کا ساتھ دیتے, کیونکہ سمجھ تو گئے تھے کہ یہ اپنے ہیں. اور ویسے بھی جب ظلم ہے تو ظلم ظلم ہوتا ہے چاہے سامنے کوئی اپنا ہو یا, اس لیے حضرت موسیٰ آڑے آتے تھے. تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ان کے آڑے آنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو بھی کچھ نہ کچھ آسانیاں پیدا ہو گئی. اس لیے بنی اسرائیل ان کو اپنا سمجھتے تھے, کہتے تھے مانتے تھے کہ اپنے, کہیں بھی ہمارے پر مشکلات آتی ہے تو آڑے آ جاتے ہیں. اور قبطی اس لیے آگے نہیں آتے تھے کہ وہ کہتے تھے فرعون کے بیٹا ہے, اس لیے وہ آڑے نہیں آتے تھے کہ شہزادہ ہے آپ جب روکے روکے. اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ اگر حضرت موسیٰ کو پتہ چلے گا تو چلو چھوڑو. بات سمجھ آئی؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جب میرے پیغمبر جوان ہوئے, اللہ نے ارشاد فرمایا جب اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے, آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا,
یہاں حکمت سے مراد یہ ہے کہ قوت فیصلہ، کہ جب کوئی معاملہ حضرت موسیٰ کے آگے سامنے آتا تھا نا، تو کبھی کبھی اللہ نہ کرے کسی انسان کے آگے ایک فیصلہ یا معاملہ آتا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ سچ کدھر ہے یا ادھر ہے، لیکن اللہ کابر نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قدرت نے ایسے نور سے نوازا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کے آگے کوئی معاملہ آتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ جاتے تھے کہ سچ کدھر ہے اور جھوٹ کدھر ہے۔ یہ نور ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ اگر آپ یہ بات سمجھ سکیں، آج یاد رکھیں، آج اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ جی ایک مولوی ایسے کہتا ہے، دوسرا مولوی ویسے کہتا ہے، نہ جانے ہم کدھر جائیں۔ پتہ ہے آپ مانے نہ مانے، سورۃ انفال کی آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی نحوست ہے۔ گناہوں کی جو نحوستیں ہوتی ہیں نا، ان میں ایک نحوست گناہوں کی یہ ہوتی ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے، آپ نہ مانے، سورۃ انفال کی تفسیر کو میں نے آپ کو اشارہ کر دیا۔ اکابر نے لکھا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے اوپر کئی طرح کی نحوستیں آتی ہیں، ان میں ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان صحیح اور غلط کی تمیز کھو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج ایک شخص ایک بیان کر رہا ہو، ہم نہیں سمجھ پاتے یہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، دوسرا شخص کچھ اور بیان کر رہا ہو، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اکابر نے لکھا ہے یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی نحوست ہے جو ہمیں سمجھنے نہیں دے رہی ہوتی۔ ہم نے بڑے 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 لکھوں، یعنی یہ نہیں کہ میں اور آپ بڑے 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 لکھوں کو کہتے سنا ہے، وہ نہیں یار چھوڑو یار کیا کرنا ہے سن کے، میں کہا کیوں؟ کہتا ہے یار سمجھ میں نہیں آتی اس کی مانے یا اس کی مانے۔ اب میں نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں گے، اتنی بڑی داڑھی اس کی، ہاں میں مذاق نہیں، اتنی بڑی داڑھی اس کی۔ میں نے جب اس کے منہ سے یہ بات سنی تو میں بھی حیران ہو گیا کہ چلو میں اور آپ کہیں کہ یار پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا اس کی سنے یا اس کی، تو چلے کہ آدمی خاموش بھی ہو جائے۔ اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے کہ یار سمجھ میں نہیں آتی اس کی مانے اس کی، اچھا جب وہ کہہ رہا ہے تو اس کے مقتدیوں کا کیا حال ہوگا یہ آپ کو سوچ لو۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ بولو تو صحیح۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، میں بھی اور آپ۔ گناہوں کی وجہ سے کئی نحوستیں آتی ہیں، جب آپ کو صحیح اور غلط میں تمیز اٹھ جائے نا تو سمجھو کہ میں اور آپ گناہوں میں گر گئے، جن کی وجہ سے تمیز نہیں کر پاتا، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا جب میرے پیغمبر جوانی کو پہنچے، ہم نے انہیں بھرپور جوانی کو پہنچے، ہم نے انہیں حکمت بھی دی، ہم نے انہیں علم بھی دیا، اور آگے اللہ نے فرمایا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکوں کو ہم ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ قرآن تو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بڑی عجیب ہے۔ اس لیے عرب کی ایک کہاوت ہے نا کہ اپنا ملوک الکلام کے کلام الملوک، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، یہ کہاوت ہے عرب۔ ملوک الکلام کلام الملوک، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اچھا خیر آگے سنیں، اللہ ابن جلال والے کرام نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ نے فرمایا ایک دن میرے پیغمبر شہر میں داخل ہوئے۔ اچھا اس میں تھوڑا سا علماء کی بحث ہے کہ اس شہر سے مراد کون سا ہے، بس آپ زیادہ بحث میں نہ پڑیں، اکثر کا قول لے لیتے ہیں مصر کے تو یہ واقعات ہیں، بعض اکابر نے ایک تھوڑی سی اور بھی تعبیر لکھی ہے، لیکن بارہ میں اس طرف نہیں جاتا، وقت بھی نہیں ہے اور میرے حال میں آپ کو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اکثر مفسرین نے یہاں وَدَخَلَ الْمَدِینَہ سے مراد مصر ہی لیا ہے، ہم بھی مصر ہی لیتے ہیں، قصہ ختم شد کرتے ہیں۔ آگے وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک دن میرے پیغمبر شہر میں داخل ہوئے، ایسے وقت داخل ہوئے کہ جب سارے شہر والے غفلت میں تھے۔ کس میں تھے؟ اچھا یہاں غفلت سے مراد کیا ہے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ممکن ہے یہ صبح کے قریب کا وقت ہو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور اکثر سو رہے ہوتے ہیں۔ آپ اور میں جاگ رہے ہوتے ہیں صبح کے قریب یا سو رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے ایک تھے
وہ بیچارے فوت ہو گئے، وہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ ان کے کوئی جان پہچان کے تھے، واللہ عالم بھی حقیقت الحال ہے تو مجھے لطیفہ ہی لگتا ہے، لیکن کیا پتہ ہوگی۔ کہتے ہیں کہ وہ بچہ تھا یعنی جوان، مطلب کہ ابو سے ایک دن کہنے لگا کہ ابو میں ساری رات جاگتا ہوں لیکن جب فجر کی آذانیں ہوتی ہیں سو جاتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتی، تو کہ باپ نے کہا بیٹا یہی تو کافروں کی نشانی ہے، انا للہ و انا، بہرحال اللہ بہتر جانے، لیکن جملہ بڑا سبق آموز ہے، کیونکہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط، بولو نا فقط، تو بہرحال صبح آپ اور ہم سو رہے ہوتے ہیں یا جاگ رہے ہوتے ہیں؟ بولو تو صحیح، جاگا تھا۔ فجر کی نماز کا ویسے باقی بھی نہیں چھوڑو، فجر کی بھی نہ چھوڑا، فجر پڑھ لو گے نا باقی کی توفیق انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا۔ خیر بہرحال یہ تو الگ موضوع ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ لوگ غفلت میں تھے۔ علماء نے فرمایا یا تو یہ صبح کے قریب کا وقت تھا جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اکثر سو ہی رہے ہوتے ہیں، یا یہ دوپہر کا وقت تھا کہ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے دوپہر میں جہاں دن لمبے ہوتے ہیں اکثر حضرات سو جاتے ہیں، وہاں بھی اکثر حضرات سو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں ایسے وقت آتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، غفلت کا معنی سمجھ میں آیا؟ ایسے وقت میں داخل ہوئے کہ اہل شہر سو رہے ہیں۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، دو شخصوں کو دیکھا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک حضرت موسیٰ کے اپنوں میں تھا، دوسرا دشمنوں میں تھا۔ اپنوں سے مراد یہاں بنی اسرائیل اور دشمنوں سے مراد کپٹی۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ، وہ جو اپنا تھا نا اس نے حضرت موسیٰ کے آگے فریاد کی، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ، فریاد کی، بلایا مدد کے لیے، عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اس کے مقابلے کے لیے جسے وہ لڑ رہا تھا۔ معنی سمجھ میں آیا؟ بولو تو صحیح، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آگے اس نے مدد کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بھاگ گئے کہ کتنی ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ قریب گئے، اس کو چھڑایا۔ بعد آتا دیکھیں قرآن پاک تو اختصار سے بات کرتا ہے، قرآن کا تو یہ اسلوب نہیں ہے، البتہ تفاسیر کی یا تفاصیل کی کتاب میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب اس کو چھڑایا تو وہ جو کپٹی تھا نا اس کو کپٹی ہونے کی وجہ سے بڑا گھمنڈ تھا، وہ حضرت موسیٰ کے آگے بھی بگڑ گیا۔ اچھا آگے حضرت موسیٰ تھے، اگر وہ حدیث پاک ذہن کے قریب لے آئیں جب حضرت اسرائیل آئے تھے کہ آپ کو لینے آیا ہوں، بولو نا آپ کو، تو حضرت اسرائیل کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو یہ تو بدبخت کپٹی تھا، اس کو کیا کرنا تھا پیغمبر؟ سمجھ دے؟ اچھا اب وہ آگے سے اکڑ گیا۔ بقیہ قصہ موسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ 1.25 مہینے کے بعد، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔